وہ میری ضد ہے صرف، کل نکاح ہو جائے اسے سب کے سامنے طلاق دوں گا تاکہ اسے اندازہ ہو اس نے کس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ زریز خان فون پر مصروف کسی سے بات کر رہا تھا جبکہ اسے نکاح کا ڈریس دکھانے پر دروازے پر کھڑی فاریہ پتھر ہوئی تھی۔ اس نے بچپن سے اپنے خاندان کے مردوں کو بہت ظالم دیکھا تھا، وہ اپنی زندگی میں کسی مرد کو نہیں چاہتی تھی، تبھی اس نے زریز خان کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن پھر زریز خان کے مستقل محبت کا یقین دلانے پر وہ مان گئی تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد تھا، پر اب حقیقت جاننے پر وہ روتے ہوئے قدم پیچھے لے گئی تھی۔ نکاح سے ایک دن پہلے وہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، جبکہ ایک مرتبہ پھر ریجیکشن زریز خان کی انا پر تمانچے کی صورت لگی تھی۔ ناٹ اگین فاریہ، یو ہیو ٹو پے فار اٹ۔ کچھ عرصہ پہلے زریز خان کی صبح ہمیشہ کی طرح دیر سے شروع ہوئی۔ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ گیمنگ کرنے کی عادت نے اسے صبح کی کلاسز سے تقریباً بیگانہ کر دیا تھا، مگر آج وہ وقت پر پہنچا تھا، صرف اس لیے کہ آج کینٹین میں ایک خاص میٹنگ رکھی گئی تھی جس کا مقصد کسی نئے پروجیکٹ یا اسائنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کینٹین کے کونے والی میز جو ہمیشہ زریز اور اس کے دوستوں کے لیے مخصوص سمجھی جاتی تھی، حمزہ، دانیال، عمر اور بلال، چاروں کسی سازش بھری خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ زریز نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ تم سب لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے کوئی نیا شکار ڈھونڈ لیا ہو؟ حمزہ نے میز پر جھکتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک الفاظ استعمال کیے ہیں تم نے، شکار مطلب؟ دانیال نے فون نکال کر ایک تصویر دکھائی، ایک لڑکی سادہ سے کپڑوں میں سر جھکائے کسی کتاب میں گم، بیک گراؤنڈ میں یونیورسٹی کا اعلان، فاریہ احمد، BBA فائنل ایئر۔ جانتے ہو اس کی خاصیت کیا ہے؟ کیا؟ زریز نے بے دلی سے پوچھا۔ ابھی تک اسے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کسی لڑکے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، کسی کو لفٹ نہیں کراتی۔ پچھلے 3 سالوں میں کم از کم 10 لڑکوں نے اسے پرپوز کیا، سب کو صاف انکار ملا، بعض کو تو ایسا جواب ملا کہ وہ دوبارہ اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے۔ عمر نے بات جاری رکھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی قلعے کی طرح بند رکھتی ہے، کوئی نہیں جانتا وجہ کیا ہے، بس اتنا سب کو معلوم ہے کہ اس کی برف پگھلنا ناممکن ہے۔ زریز نے کندھے اچکائے۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ بلال نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیونکہ ہم نے سوچا اگر کوئی اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سب ہنس پڑے۔ زریز نے سر ہلایا۔ تم لوگ سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ بالکل سنجیدہ ہے، حمزہ نے کہا۔ ایک شرط ہے، اگر تم نے فاریہ احمد کو پرپوز کر کے ہاں سنی تو ہم سب مل کر تمہیں وہ نئی گیمنگ سیٹ اپ لے کر دیں گے جس کا تم مہینوں سے رونا رو رہے ہو، اور اگر ناکام رہے تو اگلے 6 مہینے تمہیں ہمارا سارا اسائنمنٹ کا کام کرنا پڑے گا۔ زریز کے چہرے پر وہ مخصوص مسکراہٹ ابھری جو اس کے دوست خوب پہچانتے تھے، وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ کسی نئے چیلنج سے پہلے آتی تھی۔ یہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ ٹھیک ہے، منظور، 1 ہفتہ دو مجھے۔ اس وقت زریز خان کو ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ جس بات کو وہ محض ایک مذاق، ایک شرط، ایک دلچسپ چیلنج سمجھ رہا ہے، وہ کسی اور کی زندگی کو کس حد تک متاثر کرنے والی ہے۔ فاریہ احمد کی صبح ہمیشہ ایک خاص ترتیب سے شروع ہوتی، فجر کی نماز، پھر ناشتہ، پھر یونیورسٹی کے لیے روانگی، سب کچھ گھڑی کی طرح درست۔ اسے یہ ترتیب پسند تھی کیونکہ یہ اسے وہ کنٹرول دیتی تھی جو اس کی زندگی کے باقی حصوں میں مفقود تھی۔ وہ اپنی چچی کے گھر میں رہتی تھی، ایک ایسا گھر جو ہر لحاظ سے آرام دہ تھا، مگر جہاں وہ کبھی خود کو اپنے گھر کا حصہ محسوس نہیں کر پائی۔ اس کے والدین جب وہ صرف 7 سال کی تھی ایک کار حادثے میں چل بسے تھے۔ اس کے بعد کی زندگی اس کی چچی نازیہ بیگم کے گھر میں گزری، جہاں محبت تو تھی مگر ایک عجیب سی حد کے ساتھ، جیسے وہ محبت بھی حساب کتاب کے دائرے میں بندھی ہو۔ فاریہ کو یاد تھا وہ رات جب وہ صرف 8 سال کی تھی اور چچا نے چچی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے دروازے کی نکڑ سے دیکھا تھا، خوف سے کانپتے ہوئے اپنی سانس روکے۔ اگلی صبح چچی نے سب کچھ معمول کے مطابق کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فاریہ نے پوچھا بھی نہیں، مگر اس رات نے اس کے ذہن میں ایک ایسا نشان چھوڑا جو کبھی نہیں مٹا۔ اس کے بعد بھی خاندان کی مختلف تقریبات میں فاریہ نے مردوں کو ایک ہی روپ میں دیکھا، طاقت جس کے ہاتھ آئے ظلم اس کے پیچھے چلا ہے۔ چچا کا اپنی بیوی کو ہر بات پر نیچا دکھانا، ماموں کا اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے روکنا، پڑوس کا وہ شخص جو رات گئے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا تھا۔ یہ سب مناظر
فاریہ کے دل میں ایک ہی نتیجہ چھوڑ گئے تھے کہ مرد بھروسے کے لائق نہیں۔ اس نے کبھی زبان سے یہ بات نہیں کہی مگر اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ کسی لڑکے سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نظریں نیچے رکھتی، اور جب بھی کسی نے اس میں دلچسپی ظاہر کی اس نے فوراً اور واضح انکار کر دیا۔ کوئی نرمی نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ اس کی سہیلی عائشہ جو شروع سے اس کے ساتھ تھی کبھی کبھار اسے چھیڑتی۔ فاریہ، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے، فاریہ ہمیشہ یہی جواب دیتی، مگر مجھے یہ جاننے کی کوئی خواہش نہیں کہ کون سا مختلف ہے۔ محفوظ رہنا زیادہ ضروری ہے، عائشہ ہنس دیتی۔ زریز نے اپنی مہم کا آغاز اسی دن سے کر دیا۔ پہلا کام تھا فاریہ کا شیڈول معلوم کرنا، جو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی زریز خان کی مدد کرنے کو تیار رہتا۔ تب اسے پتہ چلا کہ فاریہ ہر روز دوپہر کے وقت لائبریری کی مغربی جانب والی میز پر بیٹھتی، اکیلی۔ پہلی ملاقات میں زریز نے کچھ خاص نہیں کیا، بس اس کے قریب سے گزرا ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ فاریہ نے نظر اٹھائی، ایک لمحے کے لیے دیکھا اور دوبارہ اپنی کتاب میں گم ہو گئی۔ زریز کو یہ عجیب لگا۔ عام طور پر لڑکیاں اس کی ایک نظر پر ہی متوجہ ہو جاتی، مگر یہاں کوئی رد عمل نہیں تھا۔ دوسرے دن اس نے جان بوجھ کر اسی میز پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کیا یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ باقی جگہ بھری ہوئی ہیں۔ فاریہ نے ایک نظر پوری لائبریری پر ڈالی جو حقیقت میں تقریباً خالی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی کتابیں تھوڑی سی سمیٹ لیں جو ایک طرح کی اجازت تھی۔ زریز بیٹھ گیا مگر بات چیت کی کوئی کوشش نہیں کی، بس اپنی کتاب کھول لی، ذہن میں سوچتا رہا کہ اگلا قدم کیا ہو۔ تیسرے دن اس نے ایک چھوٹی سی حرکت کی، جان بوجھ کر اپنی کتاب گرا دی، جیسے غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ فاریہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد جھک کر ایک کتاب اٹھائی اور واپس دی۔ شکریہ۔ زریز نے کتاب پکڑتے ہوئے کہا، تم فاریہ ہو نا؟ BBA فائنل ایئر؟ جی، دو ٹوک جواب۔ میں زریز، مجھے معلوم ہے آپ کون ہیں، فاریہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ ساری یونیورسٹی جانتی ہے آپ کو۔ وہ اس سے پہلے کہ زریز کچھ اور کہہ پاتا وہ اٹھ کر چلی گئی۔ زریز کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، حیرت زدہ۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکی اس کی موجودگی سے متاثر ہونے کی بجائے بھاگ کر جا رہی تھی۔ عجیب طور پر اس کے اندر ناراضگی کی بجائے ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ چیلنج اب دلچسپ ہونے لگا تھا۔ اگلے 2 ہفتے زریز نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ اس نے سیدھی بات چیت کی کوشش چھوڑ دی اور چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کا سہارا لیا۔ کبھی وہ فاریہ کے لیے کینٹین سے چائے بھیج دیتا، کسی جونیئر کے ہاتھ، بغیر اپنا نام بتائے، مگر فاریہ کو معلوم ہوتا کون بھیج رہا ہے۔ کبھی وہ اس کے امتحان کے دن باہر انتظار کرتا، صرف آل دا بیسٹ کہنے کے لیے، اور فوراً چلا جاتا۔ فاریہ نے ہر بار سادہ رویہ رکھا، مگر اندر ہی اندر وہ کچھ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے کبھی زریز کو براہ راست کچھ نہیں کہا، مگر اس کی نظروں میں ایک نئی سختی آ گئی تھی، جیسے وہ خود کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عائشہ بھی یہ نوٹ کر رہی تھی، اور یہ سب ایک دن پوچھ بیٹھی، وہ لڑکا تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے فاریہ؟ مجھے کیا معلوم، فاریہ نے جھنجھلا کر کہا، شاید کوئی نیا کھیل ہے اس کا۔ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، جس چیز کو حاصل نہ کر سکیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا شاید وہ سنجیدہ ہو۔ فاریہ نے سر جھٹک دیا، کوئی سنجیدہ نہیں ہوتا عائشہ، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مگر رات کو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی فاریہ خود سے یہ سوال پوچھتی رہی، کیوں ایک لڑکا اتنی محنت کر رہا ہے، وہ بھی ایسی لڑکی کے لیے جس نے اسے صاف انکار کر دیا ہو؟ وہ کوئی جواب نہ بنا پائی۔ 2 ہفتوں کی مسلسل کوششوں کے بعد زریز نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے۔ اس کے دوست بھی بار بار پوچھ رہے تھے کہ کب تک وہ یہ مشن مکمل کرے گا۔ ایک شام جب یونیورسٹی خالی ہونے لگی تھی اور آسمان نارنجی رنگ اختیار کر چکا تھا، زریز نے فاریہ کا راستہ روکا۔ فاریہ، 1 منٹ رکو۔ فاریہ نے رکتی ہوئی سر نظروں سے دیکھا، کیا بات ہے؟ زریز نے گہری سانس لی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سے باتیں بنانے میں ماہر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں بتا دینا چاہیے، مجھے تم پسند ہو فاریہ، شروع سے۔ فاریہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیوں؟ سوال غیر متوقع تھا۔ کیوں مطلب؟ وہ الجھا۔ کیوں پسند ہوں میں آپ کو؟ ہم نے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، آپ مجھے جانتے تک نہیں۔ زریز کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گیا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ اس کے پاس اس سوال کا کوئی حقیقی جواب نہیں تھا۔ کبھی کبھی محبت کے لیے وقت نہیں چاہیے ہوتا، بس احساس چاہیے ہوتا ہے۔
فاریہ نے ایک لمبی سانس لی اور جب بولی تو اس کی آواز میں وہ ٹھنڈک تھی جو زریز نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زریز خان، مجھے معلوم ہے آپ کی شہرت کیا ہے، آپ ہر ہفتے کسی نئی لڑکی کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کا یہ احساس کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی آپ کو منہ نہیں لگایا اور شاید آپ کو یہی چیز چیلنج لگی ہو۔ زریز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے انکار کیا، فاریہ نے صاف اور واضح لہجے میں کہا، بغیر کسی جھجک کے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حتمی جواب ہے۔ آئندہ مجھ سے یہ موضوع نہ چھیڑیے گا۔ وہ مڑ کر چلی گئی، اپنے قدموں کی رفتار برقرار رکھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر۔ زریز وہیں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر وہ تاثر تھا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، رد کیے جانا، سیدھا بغیر کسی نرمی کے رد کیے جانا۔ اس کے کانوں میں فاریہ کے الفاظ گونجتے رہے، شاید یہی چیز آپ کو چیلنج لگی ہو۔ سچ تو یہ تھا کہ فاریہ نے وہ بات کہہ دی تھی جسے زریز خود تسلیم کرنے سے کترا رہا تھا۔ زریز خان اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ سورج کی آخری نارنجی کرنیں یونیورسٹی کی عمارت پر ڈھل رہی تھیں اور اس کے دل میں غصے اور سبکی کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کینٹین کے کونے پر اس کے دوست حمزہ، دانیال اور عمر پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی زریز ان کی طرف بڑھا، حمزہ نے دور ہی سے اس کی شکل دیکھ کر کہکا لگایا، کیا ہوا خان صاحب؟ لگتا ہے قلعہ فتح نہیں ہوا، حمزہ نے چھیڑتے ہی کہا۔ زریز نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی زردی اور تنی ہوئی رگیں بتا رہی تھیں کہ بات صرف شرائط ہارنے تک محدود نہیں رہی۔ اس نے انکار کر دیا۔ دانیال نے کچھ حیرت سے پوچھا، واقعی فاریہ احمد نے تمہیں منہ پر منع کر دیا؟ اس نے صرف انکار نہیں کیا، زریز نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے مدھم لیکن زہریلی آواز میں کہا، اس نے میری انا پر وار کیا ہے۔ اس نے مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ چھوڑو یار، عمر نے کندھے اچکائے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ برفیلی پہاڑی ہے، پگھلنے والی نہیں۔ شرط ختم، چلو اب اگلی بار تم ہمارا اسائنمنٹ کرو گے۔ کوئی شرط ختم نہیں ہوئی، زریز نے اچانک میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونی چمک تھی۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے، اب یہ شرط گیمنگ سیٹ اپ کے لیے نہیں، میرے نام اور میری انا کے لیے ہے۔ فاریہ احمد کو زریز خان کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ حمزہ نے تشویش سے اپنے دوست کو دیکھا، زریز بات کو زیادہ آگے مت بڑھاؤ، وہ لڑکی الگ مزاج کی ہے، وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہے۔ زریز کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری، اب وہ میری ضد ہے۔ اگلے چند دنوں میں زریز خان بالکل بدل گیا۔ اس نے فاریہ کا پیچھا کرنا، اسے راستے میں روکنا یا اس کے سامنے ڈرامائی انداز میں آنا بالکل بند کر دیا۔ اس کے برعکس اس نے ایک نئی اور انتہائی باریک بین حکمت عملی اپنائی۔ اس نے یونیورسٹی کے فلاحی کاموں اور سوسائٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہی زریز جو کبھی کلاسز اٹینڈ نہیں کرتا تھا، اب سنجیدگی سے لائبریری میں گھنٹوں پڑھتا ہوا نظر آتا۔ اس نے اپنا لباس، اپنا لہجہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا انداز تک بدل لیا۔ فاریہ نے یہ تبدیلی نوٹ کی، لیکن اس نے اسے زریز کا ایک نیا ڈرامہ سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ تاہم زریز نے اس بار فاریہ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے اس کی سہیلی عائشہ کے ذریعے اس کی زندگی میں داخل ہونے کا راستہ بنایا۔ ایک دن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹل پروجیکٹ کے سلسلے میں پروفیسر نے اتفاق سے زریز کی خاص سفارش پر زریز، عائشہ اور فاریہ کو ایک ہی گروپ میں شامل کر دیا۔ سر، میں اس گروپ میں کام نہیں کر سکتی۔ فاریہ نے پروجیکٹ کی لسٹ دیکھتے ہی پروفیسر سے درخواست کی۔ کیوں فاریہ؟ پروفیسر نے چشمے کے اوپر سے دیکھا۔ زریز اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ بزنس میں بہت اچھا ہے۔ یہ پروجیکٹ آپ تینوں کے لیے بہتر ہوگا، اور ویسے بھی یونیورسٹی میں پیشہ ورانہ رویہ رکھنا سیکھے۔ فاریہ کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے 2 ہفتوں تک پروجیکٹ کی میٹنگز کے دوران زریز نے انتہائی سنجیدہ، مہذب اور بااخلاق رویہ اختیار کیا۔ اس نے نہ تو کبھی فاریہ کو پرسنل نظروں سے دیکھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جس سے فاریہ کو شکوک و شبہات ہو۔ وہ صرف کام سے کام رکھتا، اپنے بہترین تجاویز دیتا اور کام ختم ہوتے انتہائی احترام کے ساتھ اجازت لے کر چلا جاتا۔ فاریہ کی سہیلی عائشہ اس تبدیلی سے سخت متاثر ہوئی۔ فاریہ، سچ بتاؤں، عائشہ نے ایک شام لائبریری سے نکلتے ہوئے کہا، ہم زریز کے بارے میں غلط سوچتے تھے، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں۔ دیکھو نا، وہ کتنا با اخلاق اور سمجھدار ہے، لوگ اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ عائشہ، فاریہ نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا،
لیکن اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی غائب تھی۔ اس کے اپنے دل کے کسی کونے میں شک کی دیواریں تھوڑی سی دھڑکنے لگی تھیں۔ ایک شام جب یونیورسٹی کی لائبریری بند ہو رہی تھی اور فاریہ اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے باہر نکلی تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ یونیورسٹی کا لان تقریباً خالی ہو چکا تھا اور بسیں بھی جا چکی تھی۔ فاریہ مرکزی دروازے کے شیڈ کے نیچے کھڑی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی چچی کا فون آیا۔ فاریہ، تم کہاں ہو؟ ابھی تک آئی نہیں؟ نازیہ کی کڑکتی ہوئی آواز فون پر گونجی۔ تمہیں معلوم ہے نا آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کام چوروں کی طرح وہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ چچی، بارش بہت تیز ہے اور مجھے کوئی گاڑی نہیں مل رہی۔ فاریہ نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، اگر آدھے گھنٹے میں نہ پہنچی تو رات کا کھانا تمہیں نہیں ملے گا، اور اپنے چچا کو آنے دو، پھر ان سے بات کرنا۔ نازیہ بیگم نے فون کاٹ دیا۔ فاریہ کی آنکھوں میں نمکین آنسو تیرنے لگے۔ اس کا ماضی، اس کے چچا کا غصہ اور چچی کا تحقیر آمیز رویہ اس کے سامنے گھوم گیا۔ وہ بارش میں ہی نکلنے والی تھی کہ اچانک اس کے سر پر ایک چھتری آ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، زریز خان کھڑا تھا۔ اس کا اپنا کندھا بارش میں بھیگ رہا تھا، لیکن اس نے چھتری پوری طرح فاریہ کے سر پر تانی ہوئی تھی۔ آپ بھیگ جائیں گی، زریز نے انتہائی نرم اور فکر مند آواز میں کہا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں آپ کو بغیر کچھ کہے آپ کے گھر کے قریب چھوڑ دیتا ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی بات کروں گا۔ بس اس موسم میں آپ کا اکیلے جانا محفوظ نہیں ہے۔ فاریہ نے زریز کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی عیاشی، کوئی غرور یا کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا تھا، یا شاید زریز نے اسے اتنی صفائی سے چھپا لیا تھا کہ فاریہ دیکھ نہ سکی۔ وہاں صرف ایک بے لوث ہمدردی دکھائی دے رہی تھی، وہی ہمدردی جس کے لیے فاریہ بچپن سے ترس رہی تھی۔ فاریہ کا دفاعی اثر اسے ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ اس نے آہستگی سے سارے لایا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوری رات زریز نے واقعی اپنے قول کے مطابق ایک لفظ نہیں کہا۔ اس نے صرف گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا تاکہ فاریہ کو سردی نہ لگے، اور گاڑیوں کو نہایت شائستگی سے چلاتا رہا۔ جب فاریہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی رکی تو فاریہ نے اترنے سے پہلے زریز کو دیکھا۔ شکریہ زریز۔ فاریہ نے پہلی بار اس کا نام اتنی نرمی سے لیا تھا۔ زریز نے بس ایک ہلکی سی درد بھری مسکراہٹ دی اور کہا، آپ کی حفاظت میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے فاریہ، چاہے آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں۔ اور وہ گاڑی موڑ کر چلا گیا۔ فاریہ وہیں کھڑی رہی۔ اس رات پہلی بار اس کے دل نے مردوں کی دنیا میں ایک استثنا تلاش کر لیا تھا۔ اس نے سوچا، شاید عائشہ ٹھیک کہتی ہے، شاید ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد فاریہ کا رویہ زریز کے لیے مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ اس سے بات کرنے لگی، اس کی باتوں پر مسکرانے لگی، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا مرکز زریز بننے لگا۔ زریز نے اگلا پورا سال فاریہ کو یہ یقین دلانے میں صرف کر دیا کہ وہ اسے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہے۔ اس نے فاریہ کے ماضی کے خوف کو سمجھا، اس کے زخموں کو سلانے کا ڈرامہ کیا، اور اسے یہ محسوس کروایا کہ وہ دنیا کی واحد عورت ہے جسے زریز کو لگا ہو۔ فاریہ جو بچپن سے محبت اور تحفظ کی تلاش میں تھی، زریز کے اس بنے ہوئے جال میں پوری طرح الجھ گئی۔ اس نے زریز کے لیے اپنے سارے اصول توڑ دیے۔ اس نے اس شخص کو اپنے دل میں وہ جگہ دے دی جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دی تھی۔ آخرکار جب زریز نے اس کے سامنے نکاح کی پیشکش کی تو فاریہ نے اپنے چچا اور چچی کی تمام تر مخالفتوں اور تلخیوں کے باوجود زریز کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، نکاح سے ٹھیک ایک دن پہلے کا دن۔ فاریہ اپنے سفید اور سرخ نکاح کے جوڑے کو ہاتھوں میں تھامے زریز کے گھر آئی تھی تاکہ وہ جوڑا دکھا سکے۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پہلی سچی مسکراہٹ تھی جو اس نے پچھلے 20 سالوں میں محسوس کی تھی۔ لیکن جب وہ زریز کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے قریب پہنچی تو اندر سے زریز کی ایک اونچی اور بے باک ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ میری ضد ہے، صرف کل نکاح ہو جائے، اسے سب کے سامنے طلاق دوں گا تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اس نے کس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ فاریہ کے ہاتھ سے نکاح کا ڈریس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا سارا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ کمرے کے اندر زریز اسپیکر پر اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ حمزہ اور دانیال کی کہکوں کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ یار زریز، تو مان گئے تجھے، حمزہ کی آواز آئی۔ پورے 2 سال لگا دیے تو نے اس پرندے کو جال میں لانے کے لیے۔ 2 سال کیا، اگر 5 سال بھی لگتے تو میں شرط نہ ہارتا، زریز نے غرور سے کہا۔ اس نے مجھے یونیورسٹی کے سامنے لتاڑا تھا، مجھے ریجیکٹ کیا تھا، اور زریز خان کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ کل جب نکاح کے سٹیج پر سب رشتہ داروں کے سامنے میں اسے طلاق کا کاغذ تھماؤں گا
تب اس کا وہ غرور اور محفوظ رہنے کا گھمنڈ خاک میں مل جائے گا. اسے پتہ چلے گا کہ زریز خان سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے. دروازے کے باہر کھڑی فاریہ کے قدم زمین میں گڑ گئے. اس کے گرد دنیا تیزی سے گھومنے لگی. اس کے بچپن کا وہ خوف، چچا کا چچی پر ہاتھ اٹھانا، مردوں کی بھی حصی اور ان کا مکر، سب ایک خوفناک حیولے کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس نے زریز پر بھروسہ کیا تھا. اس نے اپنے ماضی کے سارے زخموں کو بھول کر اس شخص کی محبت کا یقین کیا تھا، اور وہ سارا کچھ صرف ایک شرط، ایک انتقام تھا. آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پر چہرے پر بہنے لگے، لیکن اس بار ان آنسو میں صرف درد نہیں تھا، ان میں ایک گہرا کرب اور اپنی ذات کی بے حرمتی کا احساس تھا. وہ روتے ہی خاموشی سے اپنے قدم پیچھے لے گئی. اس نے اپنا نکاح کا جوڑا وہیں سے اٹھایا اور بنا کوئی آہٹ کیے زریز کے گھر سے باہر نکل گئی. اگلی صبح نکاح کی تمام تیاریاں مکمل تھیں. زریز خان اپنے بہترین شیروانی کے لباس میں ملبوس، چہرے پر فتح کی مغرور مسکراہٹ لیے اسٹیج پر موجود تھا. انتظار کر رہا تھا کہ کب فاریہ آئے گی اور کب وہ اپنا آخری ڈرامائی وار کرے گا. لیکن وقت گزرتا گیا. نکاح کا مقررہ وقت نکل گیا. قاضی صاحب بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اور مہمانوں میں خسر پسر شروع ہو چکی تھی. اچانک فاریہ کے چچا پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئی. ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. کیا ہوا چچا جان؟ فاریہ کہاں ہے؟ زریز نے آگے بڑھ کر مصنوعی فکر مندی سے پوچھا. زریز، فاریہ گھر پر نہیں ہے، چچا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا. اس کا کمرہ خالی ہے، اس کے سارے کپڑے، اس کا سامان سب غائب ہے. اس نے اپنے بستر پر صرف ایک خط چھوڑا ہے. زریز کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی. کیا مطلب غائب ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے چچا کے ہاتھ سے وہ خط جھپٹ لیا. خط پر صرف ایک لائن لکھی تھی. زریز خان، تم نے مجھے ہرانے کا کھیل کھیلا تھا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ جو پہلے ہی سب کچھ ہار چکا ہو اسے ہرایا نہیں جا سکتا. تم مجھے طلاق دینے کا انتظار کرتے رہے اور میں نے تمہیں وہ موقع ہی نہیں دیا. اب جی لو اپنی اس ثنا کے ساتھ. زریز نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں مروڑ دیا. اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی. پورا حال، تمام دوست اور تمام رشتہ دار اسے حیرت اور تماشائی نظروں سے دیکھ رہے تھے. جس انتقام کو وہ سب کے سامنے لے کر فاریہ کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، فاریہ نے اسے نکاح سے چند گھنٹے پہلے غائب ہو کر پورے شہر کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا تھا. ایک بار پھر ریجیکشن زریز خان کی انا پر ایک زبردست اور زوردار تمانچے کی صورت لگی تھی. اس نے مٹھیاں بھیج کر بند کی. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کے لبوں سے صرف ایک ہی جملہ نکلا: ناٹ اگین فاریہ، یو ہیو ٹو پے فار اٹ. زریز خان کے ہاتھ میں مروڑا ہوا وہ کاغذ کا ٹکڑا اب اس کی مٹھی میں پسینے سے تار ہو چکا تھا. حال میں موجود تمام مہمانوں کی سرگوشیاں اور دوستوں کی خاموش مگر سوالیہ نظریں اس کے جسم میں چبھ رہی تھیں. حمزہ اور دانیال، جو کل رات تک اس کی فتح کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اب کونے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. زریز، یہ سب کیا ہے؟ فاریہ کہاں گئی؟ اس کے والد کی سخت آواز پورے حال میں گونجی. ہمارے خاندان کی عزت کا تماشا بنا دیا تم لوگوں نے. زریز نے باپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. اس نے شیروانی کا بٹن کھولا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو. اس نے خط کو زمین پر پھینکا اور اپنے جوتوں تلے رونتے ہوئے ہال سے باہر نکل گیا. اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن اس نے فون اٹھا کر سیدھا گاڑی کی طرف قدم بڑھائے. گاڑی سٹارٹ کرتی اس نے ایک ہی جھٹکے میں ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا. گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی. اس کے ذہن میں فاریہ کے آخری الفاظ کی گونج اٹھی: تم مجھے طلاق دینے کا انتظار کرتے رہے اور میں نے تمہیں وہ موقع ہی نہیں دیا. اب جی لو اپنی اس ثنا کے ساتھ. تم مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکتی فاریہ. زریز نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارتی ہوئی چیخ کر کہا: تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا ہے. میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے مجھے زمین و آسمان ایک کیوں نہ کرنا پڑے. اگلے 3 دن زریز کے لیے کسی دیوانگی سے کم نہیں تھے. وہ فاریہ کے چچا کے گھر، اس کی سہیلی عائشہ کے ہاسٹل اور یونیورسٹی کے ہر اس کونے میں گیا جہاں فاریہ کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا. عائشہ کے ہاسٹل کے باہر جب زریز نے اسے روکا تو عائشہ کی آنکھوں میں زریز کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی. عائشہ، سچ بتاؤ، فاریہ کہاں ہے؟ زریز نے سرخ آنکھوں کے ساتھ عائشہ کے سامنے آ کر پوچھا. تم اس کی سب سے اچھی دوست ہو، تمہیں ضرور معلوم ہوگا. عائشہ نے زریز کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک سرد کہکا لگایا. تم واقعی اتنے بے حیا ہو زریز خان. تم نے اس کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، اس کے ماضی کے زخموں کا مذاق اڑایا، اور اب تم اس کا پتہ پوچھ رہے ہو.
مجھے اس سے بات کرنی ہے، زریز نے غراتے ہوئے کہا۔ بات کرنی ہے یا اپنی انا کا بدلہ لینا ہے؟ عائشہ نے زریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ فاریہ تم سے اور اس شہر سے بہت دور جا چکی ہے۔ اس نے تمہارا وہ نقاب دیکھ لیا تھا جو تم نے اتنی صفائی سے اوڑھ رکھا تھا۔ تم نے اسے ہرانے کی کوشش کی تھی نا، دیکھو اس نے تمہیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں تمہاری ساری انا، تمہاری ساری شوخی خاک میں مل چکی ہے۔ اب جاؤ اور اپنی اس نام نہاد فتح کا جشن مناؤ۔ عائشہ مڑی اور ہاسٹل کے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ زریز وہیں کھڑا رہا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں گر چکا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فاریہ سے چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن اس کا وجود زریز کے دماغ پر ایک سایہ بن کر چھا گیا تھا۔ دوسری طرف اس تمام تر ہنگامے اور تلخی سے سینکڑوں میل دور کراچی کے ایک پرسکون اور سادہ سی بستی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ فاریہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے آثار تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی نانی کے پرانے گھر آ گئی تھی، ایک ایسا گھر جو پچھلے چند سالوں سے بند پڑا تھا، مگر یہی وہ واحد جگہ تھی جہاں سے چچی کا طنز اور زریز خان کا فریبی چہرہ یاد نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی نجی اسکول میں ٹیچنگ کی ملازمت ڈھونڈ لی تھی اور وہ اپنی صبح بچوں کو پڑھانے میں اور شامیں کتابیں پڑھنے میں گزارتی۔ اس نے اپنا پرانا نمبر اور پرانے تمام رابطے ختم کر دیے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ زریز خان کو اپنے ماضی کا ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بھول نہیں پائی تھی۔ جب بھی رات کو خاموشی ہوتی، زریز کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، وہ میری ضد ہے، صرف کل نکاح ہو جائے اسے سب کے سامنے طلاق دوں گا۔ فاریہ اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹتی، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتی۔ اس کا دل اب کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسی برفیلی دیوار کھڑی کر لی تھی جسے اب کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ زریز خان اب وہ پرانا زریز نہیں رہا تھا جو دوستوں کے ساتھ گیمنگ کرتا، شرطیں لگاتا اور ہنستا مسکراتا تھا۔ اس کی رنگت ڈھل چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کے مزاج میں بلا کی تلخی آ چکی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں حمزہ اور دانیال سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے، کیونکہ وہ جب بھی ان کو دیکھتا اسے اپنی رسوائی کا وہ دن یاد آ جاتا۔ اس کے والد نے اسے زبردستی اپنے بزنس کے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں کراچی بھیج دیا تاکہ اس کا ذہن تبدیل ہو سکے۔ کراچی کا موسم ابر آلود تھا۔ زریز ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی برانچ میں بورڈ میٹنگ کے بعد باہر نکل رہا تھا کہ اس کے ڈرائیور نے گاڑی کو ایک سگنل پر روکا۔ زریز نے بے دلی سے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا اسکول تھا۔ بچوں کی چھٹی ہو رہی تھی اور ایک لیڈی ٹیچر ہاتھ میں چھتری لیے بچوں کو باری باری ان کے والدین کے ساتھ گاڑیوں میں بٹھا رہی تھی۔ زریز کی نظریں اتفاق سے اس ٹیچر پر پڑیں، سادہ سا سوٹ، سر پر شال اور وہی سنجیدہ بے حس تاثرات۔ زریز کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا جیسے اپنے ذہن پر یقین نہ آ رہا ہو۔ فاریہ، اس کے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ وہ واقعی فاریہ تھی، وہی فاریہ احمد جسے وہ 6 مہینوں سے دن رات ڈھونڈ رہا تھا، جو اس کے خوابوں میں آ کر اسے تپاتی تھی، جو اس کی انا پر تمانچہ مار کر غائب ہو گئی تھی۔ گاڑی روکو، زریز نے ڈرائیور پر چیختے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور کچھ سمجھ پاتا، زریز نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بارش میں سڑک کی دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ فاریہ نے آخری بچے کو اس کی ماں کی گاڑی میں بٹھایا اور راحت کی سانس لے چھتری بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کے سامنے ایک سایہ آ کر رک گیا۔ اس نے نظر اٹھائی، بارش کے قطرے زریز خان کے چہرے اور بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ اس کا چہرہ اس سے جذبات اور ایک عجیب سے جنون کا مجموعہ بنا ہوا تھا۔ فاریہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا، لیکن اس نے خود پر جلدی قابو پا لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں وہی برفیلی ٹھنڈک واپس لائی جو وہ 6 مہینے سے اوڑے ہوئی تھی۔ تم؟ فاریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں میں، زریز نے گہری اور بھاری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کانپتی ہوئی تلخی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اتنی دور بھاگ جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ فاریہ نے زریز کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کی بھول ہے زریز خان، میں آپ سے بھاگی نہیں تھی، میں نے بس آپ جیسے انسان کو اپنی زندگی سے کچرے کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا۔ زریز نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کا غصہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا فاریہ، تم نے میرے خاندانی وقار کا تماشا بنایا، اور تم
فاریہ نے آگے بڑھ کر زریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اس کی آواز میں اب کوئی خوف نہیں تھا. تم نے میری زندگی، میرے جذبات اور میرے ماضی کے زخموں کا جو تماشا بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کا کیا؟ تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شرط کے لیے میری عزت کا سودا کیا تھا. تم نے مجھے طلاق دینے کے لیے نکاح کا ڈرامہ رچایا تھا. زریز خاموش ہو گیا. اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. زریز خان، فاریہ نے اپنی چھتری کس کر تھامی اور مڑتے ہوئے کہا، تم ایک ہاری ہوئی انسان ہو. تم نے شرط جیتنے کے لیے محبت کا ڈرامہ کیا، لیکن آخر میں تم محبت اور شرط دونوں ہار گئے. اب دوبارہ کبھی میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرنا. میں ابھی نہیں ہارا فاریہ. زریز نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے قدم بڑھایا، لیکن فاریہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. مجھے ہاتھ لگانے کی جرات بھی مت کرنا، فاریہ نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا. اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں پولیس کو بلاؤں گی. یہ تمہاری یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے جہاں تم اپنی منمانی کر سکو. فاریہ نے اپنے قدم تیز کیے اور اسکول کی عمارت کے اندر چلی گئی اور بھاری لوہے کا گیٹ بند ہو گیا. زریز بارش میں اکیلا کھڑا رہا. اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کے دل کے اندر جو آگ لگی تھی وہ اب پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو چکی تھی. اس نے لوہے کے گیٹ کو دیکھا اور دانت پیس کر کہا، تم سمجھتی ہو کہ کہانی ختم ہو گئی فاریہ؟ کہانی تو اب شروع ہوئی ہے. تم نے مجھے رسوا کیا اور اب میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ زریز خان اپنی ہاری ہوئی بازی کو کیسے واپس جیتتا ہے. بارش کی تیز بوندیں اب آہستہ آہستہ تھم چکی تھیں، مگر زریز خان کے ذہن میں اٹھنے والا طوفان مزید شدید ہو چکا تھا. وہ کافی دیر تک اسکول کے بند لوہے کے گیٹ کو تکتا رہا. اس کے کپڑے بھیگ کر وزنی ہو چکے تھے، لیکن اس کے وجود کے اندر جو انا اور جنون کی آگ دہک رہی تھی، اس نے اسے سردی کا احساس تک نہ ہونے دیا. گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے ڈرائیور سے فوراً اپنا فون مانگا. سر، آپ بالکل بھیگ چکے ہیں، گاڑی میں بیٹھے. سائلنس. زریز نے کڑکدار آواز میں ڈرائیور کو ٹوکا اور اپنے خاص سیکرٹری احسن کا نمبر ملا. جی زریز صاحب. دوسری طرف سے احترام امیز آواز آئی. احسن، مجھے اس وقت کراچی کے گلشن اقبال علاقے میں قائم دا فیوچر اسکول کی پوری ہسٹری، مالک کا نام اور وہاں کام کرنے والی ٹیچر فاریہ احمد کا مکمل بایو ڈیٹا چاہیے. اگلے 1 گھنٹے کے اندر یہ معلومات میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے. سر، لیکن آپ کا بزنس میٹنگ کا شیڈول؟ میں نے جو کہا ہے وہ کرو. زریز نے فون کاٹ دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گہری سانس لینے لگا. اس نے اپنے چہرے پر پھیلا ہوا پانی صاف کیا. اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک بساط بچھانے کی شاطرانہ چمک تھی. وہ سمجھ چکا تھا کہ فاریہ کو سیدھے راستے سے یا دھمکی دے کر نہیں جھکایا جا سکتا. وہ اب ڈری ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی جو ماضی کی خوف سے کانپتی تھی. اس نے اپنے ارد گرد خود اعتمادی کی ایک ایسی ڈھال بنا لی تھی جسے توڑنے کے لیے زریز کو اب طاقت نہیں، بلیک میلنگ اور چالاکی کی ضرورت تھی. اگلی صبح فاریہ روزمرہ کے معمول کے مطابق صبح 8 بجے اسکول پہنچی. اس کا دل کل کی غیر متوقع ملاقات کے بعد سے مسلسل بے چین تھا. اس نے رات بھر یہی دعا کی تھی کہ زریز خان اسے ایک برا خواب سمجھ کر چھوڑ دے اور واپس لاہور چلا جائے. لیکن جیسی اسکول کے پرنسپل روم کے پاس سے گزری، اسے اندر سے کچھ غیر معمولی گہما گہمی کی آوازیں آئیں. اسکول کے پرنسپل، جو ایک نرم مزاج خاتون تھی، کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی. فاریہ نے دروازے پر دستک دی. میسج ملا تھا میم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ فاریہ نے اندر داخل ہوتی ہوئی پوچھا. پرنسپل نے فاریہ کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی. فاریہ بیٹا بیٹھو، ہمارے اسکول پر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے. فاریہ کے دل میں ایک انجانا خوف بیدار ہوا. کیا ہوا میم؟ آج صبح ہی اس زمین کے اصل مالکان کی طرف سے نوٹس آیا ہے. انہوں نے اسکول کی بلڈنگ کی نیلامی کے حقوق ایک غیر ملکی کنسٹرکشن کمپنی کو بیچ دیے ہیں اور نئی انتظامیہ چاہتی ہے کہ ہم اگلے 15 دنوں میں یہ اسکول خالی کر دیں. یہاں پڑھنے والے 300 غریب بچوں کا مستقبل اور تمام اساتذہ کی ملازمتیں خطرے میں ہیں. فاریہ کا رنگ فاق ہو گیا. لیکن میم، یہ اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو 5 سال کا معاہدہ تھا. معاہدے میں کچھ قانونی خامیاں تھیں بیٹا، اور خریدار کے پاس بے پناہ پیسہ اور اثر رسوخ ہے. پرنسپل نے مایوسی سے کہا. بس ایک ہی راستہ ہے. نجی کمپنی کا نیا چیئرمین آج ڈیل سائن کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اگر وہ رحمدلی دکھا کر ڈیل کینسل کر دے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے. ابھی پرنسپل کے بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ باہر 2 کالی چمکتی ہوئی لگژری گاڑیاں آ کر رکی. گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور چہرے پر وہی مغرور مسکراہٹ سجائے زریز خان باہر نکلا. فاریہ کی نظریں جیسی کھڑکی سے باہر اس پر پڑیں، اس کا خون جم گیا.
وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اسکول کی نیلامی، معاہدے کی خامیاں اور 300 بچوں کا مستقبل، یہ سب زریز خان کا بچھایا ہوا نیا جال تھا۔ زریز بغیر کسی اجازت کے پرنسپل کے دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے باڈی گارڈز اور وکیل موجود تھے۔ گڈ مارننگ میڈم، زریز نے شائستہ مگر رعبدار لہجے میں کہا اور اپنی نظریں سیدھی فاریہ پر جما دی۔ امید ہے آپ کو نیا نوٹس مل چکا ہوگا۔ پرنسپل فوراً اپنی کرسی سے اٹھی۔ سر، آپ مسٹر زریز ہیں؟ برائے کرم ہمارے اسکول پر رحم کریں، یہ چھوٹے بچوں کا اسکول ہے، یہاں غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ میڈم، بزنس میں رحم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، زریز نے پرنسپل کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے کرسی کھینچی اور فاریہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ لیکن میں ایک شرط پر اس عمارت کا معاہدہ منسوخ کر سکتا ہوں اور اسکول کو 5 سال کی مفت گرانٹ بھی دے سکتا ہوں۔ پرنسپل کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ کیسی شرط سر؟ ہم ہر شرط ماننے کو تیار ہیں۔ زریز نے اپنی دائیں ٹانگ کو بائیں پر رکھا اور اپنی گہری نظریں فاریہ پر جماتے ہوئے بولا، شرط یہ ہے کہ آپ کی یہ ٹیچر مس فاریہ احمد اگلے 6 مہینوں کے لیے میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کریں گی۔ میری کمپنی کا نیا پروجیکٹ کراچی میں شروع ہو رہا ہے اور مجھے ایک سچی اور قابل اعتماد اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ فاریہ کا جسم غصے اور بے بسی سے کانپنے لگا۔ اس نے دانت پیس کر زریز کو دیکھا۔ یہ ناممکن ہے، فاریہ نے چیخ کر کہا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گی۔ تم کتنے گر چکے ہو زریز خان، بچوں کے اسکول کو اپنی ذاتی انا کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ زریز کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے وکیل سے فائل لی اور میز پر رکھتے ہوئے کہا، فیصلہ تمہارا ہے فاریہ، یا تو تم اپنی نام نہاد انا کو قائم رکھو اور ان 300 بچوں کو سڑک پر آنے دو، اس معمر پرنسپل کی عمر بھر کی محنت کو تباہ ہونے دو، یا پھر صرف 6 مہینے میرے آفس میں بطور اسسٹنٹ کام کرو۔ انتخاب مکمل طور پر تمہارا ہے۔ پرنسپل نے حیرت اور التجا بھری نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ فاریہ بیٹا، کیا تم اس شخص کو پہلے سے جانتی ہو؟ برائے کرم ان بچوں کی خاطر کچھ سوچو، ہم برباد ہو جائیں گے۔ فاریہ نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے ناخن ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو اپنی خودداری کی حفاظت کرے اور ان بے گناہ بچوں کی بد دعا لے لے، یا پھر زریز خان کے اس نئے جال میں قدم رکھ کر ان بچوں کی زندگی بچائے۔ اس نے زریز کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک جیتنے والے کا غرور تھا۔ ٹھیک ہے، فاریہ کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، میں تمہارا معاہدہ قبول کرتی ہوں، لیکن میری بھی کچھ شرائط ہے۔ زریز نے ابرو اٹھائے۔ اوہ، شرطیں بتاؤ۔ پہلی شرط، تم اسکول کی 5 سال کی گرانٹ کا کاغذ ابھی سائن کرو گی۔ دوسری شرط، ہمارا تعلق صرف اور صرف آفس کی حد تک پیشہ ورانہ ہوگا۔ اگر تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ زریز نے ایک پل کے لیے فاریہ کے پرعزم چہرے کو دیکھا، پھر کہکا لگایا، منظور ہے، تم کل سے مین کراچی ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرو گی، صبح 9 بجے شارپ۔ اس نے وکیل سے کاغذات سائن کیے اور ڈیسک پر پھینک دیے۔ وہ کھڑا ہوا اور فاریہ کے بالکل قریب آ کر مدھم آواز میں بولا، تم نے سوچا تھا تم کھیل سے باہر ہو گئی ہو فاریہ، اب دیکھو تم دوبارہ میری بساط کا سب سے اہم مورا بن چکی ہو۔ کل سے تم اپنی زندگی کا سب سے مشکل سبق سیکھوں گی۔ فاریہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے ایک نئی جنگ کی تیاری تھی، ایک ایسی جنگ جہاں اس بار وہ ہارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح 9 بجے کراچی کی بلند و بالا تجارتی عمارت کے 15ویں فلور پر واقع خان انڈسٹریز کے کارپوریٹ آفس میں فاریہ نے قدم رکھا۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی ساخت اور بے تاثر سنجیدگی تھی جو اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ شیشے کے شفاف کیبن کے اندر زریز خان سیاہ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں اور جیسے ہی فاریہ اندر داخل ہوئی، اس کے لبوں پر ایک فتح مند مسکراہٹ ابھر آئی۔ وقت کی پابندی، مجھے تم سے یہی امید تھی مس فاریہ، زریز نے کیبن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے اپنی نظریں جھکائے بغیر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کافی ڈرامہ ہو چکا زریز خان، مجھے میرا کام بتاؤ تاکہ میں اپنا وقت اور توانائی کسی کارآمد چیز پر لگا سکوں۔ زریز کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے فاریہ کے سامنے فائلوں کا ایک بھاری پلندہ رکھا۔ یہ کراچی پروجیکٹ کی تمام مالیاتی رپورٹس اور پچھلے 3 سالوں کی آڈٹ فائلیں ہیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں مجھے ان سب کی سمری اور خامیاں مرتب کر کے چاہیے۔ یہ کام کسی جونیئر اکاؤنٹنٹ کا ہے، کسی پرسنل اسسٹنٹ کا نہیں۔ فاریہ نے فائل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو فاریہ؟ زریز نے میز پر جھکتے ہوئے مدھم اور تلخ آواز میں کہا۔
میں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا. تم نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، یاد ہے نا؟ فاریہ نے فائل اٹھائی اور بغیر کچھ کہے اپنے ڈیسک کی طرف بڑھ گئی. اگلے 2 ہفتے فاریہ کے لیے کسی شدید ذہنی اور اعصابی امتحان سے کم نہیں تھے. زریز نے اسے زج کرنے، توڑنے اور اس کی ہمت کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. وہ اسے بات بات پر ٹوکتا، گھنٹوں بیکار کے کاموں میں الجھائے رکھتا اور اکثر شام کو لیٹ رکنے کا حکم دیتا. لیکن فاریہ نے اپنے صبر کی تمام حدیں قائم رکھی. اس نے نہ تو کبھی زریز کے سامنے آنسو بہائے، نہ ہی کبھی شکایات کی، اور نہ ہی اپنی خودداری کو زریز کے پاؤں تلے آنے دیا. فاریہ کا یہ فولادی رویہ زریز کو اندر ہی اندر زج کر رہا تھا. اس کی انا کا جو غرور تھا وہ اب بھی برقرار تھا. وہ فاریہ کے چہرے پر شکست اور ہار کی جھلک دیکھنا چاہتا تھا، لیکن فاریہ ایک چٹان کی طرح کھڑی تھی. ایک شام جب دفتر کا باقی تمام عملہ جا چکا تھا اور باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں، زریز اپنے کیبن میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا سیکرٹری احسن گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا. سر، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. احسن کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. کیا ہوا احسن؟ زریز نے اکتا کر پوچھا. ہماری کمپنی کا جو سب سے بڑا کلائنٹ ہے المصطفیٰ گروپس، ان کے ساتھ کل ہونے والی لینڈ ڈیل کی اصل فائلیں غائب ہیں. اگر کل تک وہ فائلیں نہ ملیں تو ہم پر اربوں روپے کا جرمانہ عائد ہو جائے گا اور کمپنی کا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے. زریز کی آنکھوں میں زہر اتر آیا. اس کے ذہن میں سب سے پہلا نام وہی آیا جس پر اسے شروع سے شک تھا. وہ تیزی سے باہر نکلا جہاں فاریہ ابھی تک اپنا کام ختم کر کے بیگ سمیٹ رہی تھی. فاریہ، زریز نے کڑکدار آواز میں پکارا. المصطفیٰ گروپس کی فائلیں کہاں ہیں؟ فاریہ نے حیرت سے دیکھا. مجھے کیا پتا؟ وہ فائلیں تمہارے پرسنل ڈاکومنٹس لاکر میں ہوتی ہیں جس کی چابی صرف تمہارے اور احسن کے پاس ہے. جھوٹ مت بولو. زریز نے آگے بڑھ کر فاریہ کی میز پر ہاتھ مارا. اس آفس میں میرے بعد تم ہی اس روم میں داخل ہوئی تھی. کیا تم اپنے بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی ہو کہ کمپنی کو نقصان پہنچانے پر اتر آئی؟ فاریہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور اٹھ کر زریز کے سامنے کھڑی ہو گئی. زریز خان، اپنی گھٹیا سوچ اور اپنے گھٹیا الزامات اپنے پاس رکھو. میں نے تمہاری کمپنی کی کسی فائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. مجھے تمہارے اس بزنس سے یا تمہاری دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو پھر فائلیں کہاں گئیں؟ زریز نے غراتے ہوئے کہا. احسن، پولیس کو کال کرو، اس روم کا کوئک سرچ کرو. فاریہ کی آنکھوں میں حقارت کے آنسو ترنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا. پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو ابھی اس وقت میری تلاشی لو، میرا بیگ چیک کرو. لیکن اگر فائلیں مجھے کہیں اور سے مل گئیں تو تم میری سچائی کے سامنے گھٹنے ٹیکو گے. فاریہ نے فوراً آفس کا سیکورٹی کنٹرول روم کھلوایا. زریز، احسن اور 2 سیکورٹی گارڈز ان کے ساتھ تھے. فاریہ نے پچھلے 24 گھنٹوں کی CCTV فوٹیج پلے کرنے کا حکم دیا. زریز غصے میں کھڑا شیشے کے پینل کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی رات 3 بجے کی فوٹیج سامنے آئی سب کے قدم جم گئے. کیمرے کی سکرین پر واضح نظر آ رہا تھا کہ زریز کے اپنے خاص سیکرٹری احسن نے لاکر سے فائلیں نکالی، انہیں اپنے بیگ میں چھپایا اور خاموشی سے آفس سے باہر نکل گیا. پورا کمرہ سکتے میں آ گیا. زریز کا رنگ زد پڑ گیا. اس نے حیرت اور صدمے سے مڑ کر احسن کو دیکھا. احسن، تم؟ احسن کانپنے لگا اور زریز کے قدموں میں گر پڑا. سر، مجھے معاف کر دیں. حریف کمپنی شاہ اینڈ سنز نے مجھے 50 لاکھ روپے کی پیشکش کی تھی. میرے بچے کی طبیعت خراب تھی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی. زریز کی دنیا جیسے گھوم گئی. اس نے جس انسان پر سالوں سے بھروسہ کیا تھا اس نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور جس لڑکی پر وہ شک کر رہا تھا، جس کی زندگی اس نے تباہ کرنے کی قسم کھائی تھی، وہ بالکل بے گناہ تھی. گرفتار کرو اسے. زریز نے کانپتی آواز میں گارڈز کو حکم دیا. گارڈز احسن کو پکڑ کر باہر لے گئے. سیکورٹی روم میں اب صرف زریز اور فاریہ اکیلے رہ گئے تھے. زریز خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا. اس کی وہ تمام انا، وہ غرور اور وہ شاطرانہ چالیں اس سچائی کے سامنے دم توڑ چکی تھی. اس نے آہستہ سے فاریہ کی طرف دیکھا. فاریہ کے چہرے پر کوئی فتح کا جشن نہیں تھا، صرف ایک گہرا کرب اور دکھ تھا. دیکھ لیا تم نے زریز خان؟ فاریہ کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو زریز کے دل کی پار ہو گئی. تم ہر انسان کو اپنے جیسا سمجھتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ دنیا کا ہر رشتہ، ہر شخص صرف مطلب، شرط اور پیسے کے لیے بکتا ہے. فاریہ، مجھے معاف. زریز کے لبوں سے پہلی بار معافی کا لفظ نکلنے ہی والا تھا کہ فاریہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. معافی؟ کس بات کی معافی؟ فاریہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری. اس شک کی معافی، یا یونیورسٹی میں لگائی گئی اس شرط کی معافی، یا مجھے سب کے سامنے طلاق دے کر ذلیل کر کے اس منصوبے کی معافی؟ تم کبھی نہیں بدل سکتے زریز خان.
تمہاری روح کے اندر صرف نفرت اور انا بھری ہوئی ہے۔ فاریہ نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور باہر جانے کے لیے مڑی۔ فاریہ رکو، زریز نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ تم اب کہاں جا رہی ہو؟ میں نے معاہدہ پورا کیا ہے زریز، فاریہ نے بغیر مڑے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنی حد پار کی یا مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں استعفیٰ دے دوں گی۔ تم نے نہ صرف مجھ پر الزام لگایا بلکہ میری عزت نفس پر وار کیا۔ اب میں اسکول کی ڈیل سے آزاد ہوں اور تم سے بھی۔ فاریہ نے لفٹ کا بٹن دبایا اور اندر چلی گئی۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے اور زریز کے سامنے فاریہ کا عکس آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ زریز خان نے اپنے ہاتھ پیشانی پر رکھے۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے اندر کا غرور اسے جلا کر راہ کر چکا ہے۔ وہ شرط جیتنا چاہتا تھا، وہ اپنی انا کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس سفر میں اس نے وہ واحد چیز کھو دی تھی جو سچی تھی۔ فاریہ کا وہ اعتماد جو اس نے کبھی اتنی محنت سے حاصل کیا تھا۔ اس نے راہداری کی دیوار پر زور سے ہاتھ مارا اور آنکھیں بند کر کے چیخا، یہ میری انا نہیں تھی فاریہ، یہ میرا جنون تھا، لیکن میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دوں گا۔ اس بار میں شرط کے لیے نہیں، تمہاری معافی کے لیے اپنے گھٹنے ٹیکوں گا۔ کراچی کی بارش اب تیز طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سڑکوں پر پانی بہہ رہا تھا اور کارپوریٹ عمارت کے شیشوں پر بارش کے قطرے کسی ندامت کے آنسوؤں کی طرح گر رہے تھے۔ زریز خان خالی راہداری میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی شاندار اور مہنگی دنیا اسے اچانک بے معنی لگنے لگی تھی۔ جو شخص زندگی بھر صرف جیتنا جانتا تھا، جو ہر رشتے اور ہر احساس کو ایک شرط یا چیلنج سمجھتا تھا، آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کے سامنے نالاں کھڑا تھا۔ اس نے لفٹ کی طرف دیکھا جہاں سے فاریہ جا چکی تھی۔ معافی، اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، یہاں تک کہ جب یونیورسٹی میں فاریہ نے اسے پہلا انکار کیا تھا تب بھی اس نے معافی مانگنے کی بجائے انتقام کا راستہ چنا تھا۔ لیکن آج پہلی بار اس کی انا کا وہ مضبوط محل اندر سے کھوکھلا ہو کر ڈھہ چکا تھا۔ اس نے اپنا بھیگا ہوا کوٹ اتارا، اسے کرسی پر پھینکا اور سیدھا نیچے پارکنگ کی طرف بھاگا۔ سڑکوں پر پانی بھرا ہوا تھا اور ٹریفک بلاک تھی۔ زریز نے اپنی گاڑی تیز رفتار سے اسکول اور پھر فاریہ کے گھر والے علاقے کی طرف موڑ دی۔ اس کی آنکھیں بارش کی دھندلاہٹ میں صرف فاریہ کا وجود تلاش کر رہی تھی۔ وہ فاریہ کی نانی کے گھر کے باہر پہنچا۔ لکڑی کا پرانا دروازہ بند تھا اور اندر کی روشن دان سے مدھم سی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ زریز نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازے پر دستک دی۔ بار بار دستک دینے کے بعد فاریہ نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد سے حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے روتی رہی ہے۔ لیکن زریز کو سامنے دیکھ کر اس کے تاثرات فوراً سخت اور چٹان کی طرح مضبوط ہو گئے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ فاریہ کی آواز میں بارش کی سنسناہٹ سے بھی زیادہ ٹھنڈک تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ فاریہ، مجھے صرف 2 منٹ سن لو، زریز نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کا پورا وجود بارش میں بھیگ رہا تھا مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تم سے کوئی شرط یا کوئی دعویٰ نہیں کرنے آیا۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ فاریہ نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ کیا اب بھی تمہاری انا کی تسکین باقی ہے؟ کیا تم اب بھی مجھے یہ دکھانا چاہتے ہو کہ تم اپنے پیسوں اور طاقت کے بلبوتے پر مجھے جہاں چاہو ڈھونڈ سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زریز نے ایک قدم آگے بڑھایا لیکن فاریہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اپنے قدم وہیں روکو زریز خان، فاریہ نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ تم نے میری زندگی کو ایک کھیل بنا دیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں تم نے مجھے جو اذیت دی ہے اس کا حساب تم کبھی نہیں دے سکتے۔ تم نے میرے ماضی کے زخموں کا فائدہ اٹھایا اور تم نے مجھے یہ یقین دلایا کہ ہر مرد ظالم نہیں ہوتا، اور پھر تم نے اسی زخم پر سب سے گہرا وار کیا۔ فاریہ کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر بہنے لگے۔ تم نے مجھے یونیورسٹی کے شرط کے لیے چنا، تم نے مجھے طلاق دے کر سب کے سامنے ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جب میں اپنا آپ بچا کر یہاں بھاگ آئی تو تم نے ان بے گناہ اسکول کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا کر مجھے پھر سے اپنے نیچے لانے کی کوشش کی۔ تم انسان نہیں ہو زریز، تم ایک بلا ہو۔ فاریہ کا ایک ایک لفظ زریز کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اس نے جن باتوں کو کبھی اپنی فتح اور شان سمجھا تھا، آج وہی باتیں سے اپنے وجود پر ایک بدنما داغ لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ فاریہ دروازہ بند کرتی، زریز نے اچانک وہ کام کیا جس کی فاریہ نے اپنے گمان میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ زریز خان، وہ مغرور خان خاندان کا اکلوتا وارث، وہ شخص جو کسی کے سامنے کبھی جھکا نہیں تھا، بارش کے پانی اور کیچڑ سے بڑی سڑک پر فاریہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فاریہ کے قدم وہیں جم گئے۔
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ فاریہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زریز نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غرور یا غصے کا ایک بھی سایہ نہیں تھا، وہاں صرف بے پناہ پچھتاوا اور ایک عاجزانہ التجا تھی۔ اس کے چہرے پر بارش کے قطرے اور آنسو ایک ساتھ مل رہے تھے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے فاریہ، زریز نے بھاری اور ٹوٹتی آواز میں کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں ایک گرا ہوا اور گھٹیا انسان تھا۔ میں نے انا کے نام پر، ایک احمقانہ شرط کے نام پر تمہاری پاکیزہ زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا، لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کھیل کے دوران کب میری انا، میرا غرور اور میری ضد سچی محبت میں بدل گئی۔ فاریہ نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ محبت؟ تم اس گندگی کو محبت کا نام دیتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی۔ زریز نے التجا کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے کر تمہاری اکڑ توڑ دوں گا، لیکن جس دن تم نکاح سے پہلے غائب ہوئی تھی، اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ ٹوٹا میں ہوں، تم نہیں۔ پچھلے 6 مہینوں سے میں روز جلا ہوں فاریہ۔ میں تمہیں ہرانے نہیں، اپنی اس جلی روح کو سکون دینے آیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور زمین پر نظریں جما دی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نہ تمہاری زندگی میں واپس آنے کا حق مانگتا ہوں، نہ ہی یہ امید رکھتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ بس اتنا جان لو کہ اسکول کے تمام کاغذی حقوق اور مفت گرانٹ ہمیشہ کے لیے تم اور پرنسپل کے نام کر دیے گئے ہیں۔ میں اب کبھی تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دو، لیکن مجھے اس نفرت کے ساتھ مت دیکھو۔ فاریہ خاموشی سے گھٹنوں کے بل بیٹھے زریز کو دیکھتی رہی۔ اس کا ماضی، اس کے چچا کی ناانصافیاں اور زریز کا مکر اس کے ذہن میں گھوم گیا، لیکن اس وقت اس کے سامنے کھڑا شخص وہ مغرور زریز خان نہیں تھا جس نے اسے یونیورسٹی کی کینٹین میں چیلنج کیا تھا۔ یہ ایک ٹوٹا ہوا، پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا انسان تھا جس کی انا اب بالکل خاک بن چکی تھی۔ فاریہ نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا سخت بنایا۔ اٹھو زریز خان، فاریہ نے کہا۔ اس طرح گھٹنے ٹیکنے سے تمہارے گناہ دھل نہیں جائیں گے۔ زریز آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا جسم سردی اور جذباتی تھکن سے کانپ رہا تھا۔ تم نے کہا نا کہ تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ فاریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب اس شہر سے، میری زندگی سے اور میرے خیالات سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ گے۔ تم کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ زریز نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ معافی خدا دیتا ہے زریز، فاریہ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے تمہیں صرف بھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم نے جو زخم مجھے دیے ہیں وہ شاید کبھی نہ بھرے، لیکن میں اب اپنی زندگی کو تمہاری نفرت یا تمہاری محبت کا محتاج نہیں بنانا چاہتی۔ فاریہ نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ تم نے شرط جیتی یا ہاری، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے لیے بس ایک سبق تھے کہ انسان کو اپنے اندر کے خوف پر قابو پانا چاہیے تاکہ کوئی زریز خان اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ الوداع زریز خان۔ فاریہ نے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ زریز باہر بارش میں اکیلا کھڑا رہا۔ اس کا دل سینے میں بھاری ہو چکا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے اندر کا جنون اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کی انا کا جو بوجھ وہ سالوں سے اٹھائے پھر رہا تھا، وہ آج اس دروازے کے باہر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بند دروازے کو آخری بار دیکھا، ایک لمبی اور گہری سانس لی اور بارش کی تاریکی میں اپنے قدم پیچھے موڑ لیے۔ کھیل ختم ہو چکا تھا اور بازی ہمیشہ کے لیے فاریہ احمد نے جیت لی تھی۔ کراچی کی سڑکوں سے طوفانی بارش چھٹ چکی تھی اور صبح کا پہلا اجالا آہستہ آہستہ بادلوں کے درمیان سے نکل کر شہر کو روشن کر رہا تھا۔ زریز خان اپنی گاڑی میں بیٹھا خاموشی سے اس بند لکڑی کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فاریہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ تم میرے لیے بس ایک سبق تھے کہ انسان کو اپنے اندر کے خوف پر قابو پانا چاہیے تاکہ کوئی زریز خان اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا تھا۔ اب وہ مغرور زریز خان نہیں رہا تھا جو اپنی ضد اور انا کے لیے دنیا کو جھکانے کا دبدبہ رکھتا تھا۔ فاریہ کے بند دروازے اور اس کے آخری فیصلوں نے اس کے اندر کی تمام خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس نے کراچی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، ہمیشہ کے لیے۔ تکلیف سے خود شناسی تک واپس آنے کے بعد زریز کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ یونیورسٹی کے پرانے دوستوں، فضول شرطوں اور پارٹیوں سے مکمل طور پر دور ہو گیا۔ اس نے اپنا تمام تر وقت اپنے والد کے بزنس کو سنبھالنے اور مختلف فلاحی اداروں کی مدد کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ حمزہ اور دانیال، جنہوں نے کبھی زریز کے ساتھ مل کر اس تمام شرط کا پلان بنایا تھا، ایک دن زریز سے ملنے اس کے آفس آئے۔ یار زریز، تم بالکل بدل گئے ہو، حمزہ نے افسوس سے کہا۔ ایک لڑکی کی وجہ سے تم نے خود کو اتنا الگ تھلگ کر لیا۔ چھوڑو بھی، اب اس قصے کو بھول جاؤ۔
زریز نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھا. اس کی آواز میں وہ پرانا غرور غائب تھا. اس کی جگہ ایک گہری سنجیدگی نے لے لی تھی. وہ صرف ایک قصہ نہیں تھا حمزہ، زریز نے کہا. وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور میری انا کا سب سے بڑا سائے تھا. میں نے کسی کی پاکیزہ زندگی اور اس کے اعتماد کے ساتھ کھیل کھیلا تھا. تم لوگ جسے میری ہار سمجھ رہے ہو، دراصل وہی میری زندگی کی سب سے بڑی اصلاح تھی. فاریہ نے مجھے سکھایا کہ مرد ہونا طاقت یا چلاکی دکھانے کا نام نہیں، بلکہ عزت اور ظرف رکھنے کا نام ہے. حمزہ اور دانیال کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا. وہ زریز کے چہرے پر چھلکتا پچھتاوا دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. دوسری طرف کراچی کی اس چھوٹی سی بستی میں فاریہ کی زندگی ایک دم سکون کی طرف گامزن تھی. اسکول کی گرانٹ اور عمارت کے حقوق ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے. پرنسپل اور وہ 300 بچے اب بغیر کسی خوف کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے تھے. روز شام کو جب فاریہ بچوں کو رخصت کر کے اسکول سے باہر نکلتی تو اسے اب اپنے ماضی کا وہ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا. بچپن سے جن مردوں کے روپ اس نے دیکھے تھے، چچا کا ظلم، ماموں کی بے حسی اور زریز کا مکر، اس نے ان تمام تر تلخیوں کو اپنے دل سے نکال پھینکا تھا. اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں سے نفرت کرنا ضروری نہیں، بلکہ اپنی ذات پر اعتماد رکھنا سب سے بڑا تحفظ ہے. ایک شام اس کی سہیلی عائشہ اس سے ملنے کراچی آئی. دونوں نے سمندر کے کنارے بیٹھ کر چائے پی. فاریہ، عائشہ نے نرمی سے پوچھا، کیا تم نے زریز کو سچ میں معاف کر دیا ہے؟ فاریہ نے سمندر کی لہروں کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معافی دینا یا نہ دینا اب میرے لیے اہم نہیں رہا عائشہ. جب تک میں اس سے نفرت کرتی رہی وہ تب بھی میرے ذہن پر ایک بوجھ بن کر مسلط رہا. لیکن اس رات جب اس نے اپنی تمام انا چھوڑ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری جنگ زریز سے نہیں، اپنے اندر کے خوف سے تھی. میں نے اسے معاف نہیں کیا، میں نے بس خود کو اس کے ماضی کے بوجھ سے آزاد کر دیا. سال گزرتے گئے. زریز خان نے اپنی زندگی کو ایک بااصول اور مہذب انسان کے طور پر دوبارہ تعمیر کیا. اس نے پھر کبھی کسی کی عزت کو شرط نہیں بنایا، نہ ہی اپنی انا کو کسی کی زندگی پر حاوی ہونے دیا. وہ اب بھی اکثر راتوں کو فاریہ کو یاد کرتا تھا، لیکن اس کی یاد میں کوئی انتقام نہیں تھا، صرف ایک خاموش دعا تھی کہ فاریہ جہاں بھی رہے خوش اور محفوظ رہے. فاریہ احمد اپنے سکول اور اپنے بچوں کی دنیا میں ایک مضبوط، بااعتماد اور پروقار خاتون کے طور پر جینے لگی. اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی سایہ نہیں تھا، صرف ایک روشن مستقبل کی امید تھی. لیکن دوسری طرف لاہور واپس آنے کے بعد زریز خان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں. وہ جتنا خود کو فاریہ کی یادوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا، اس کے دل میں فاریہ کی پاکیزگی، اس کے وقار، رویہ اور اس کی مظلومیت کے لیے سچی محبت اتنی ہی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی. اس کی وہ تمام تر ضد اور انا بے پناہ اور سچی محبت میں ڈھل چکی تھی. اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ فاریہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اب شرط یا انتقام کے لیے نہیں، بلکہ اسے اپنی شریک حیات بنا کر دنیا کی ہر خوشی دینے کے لیے. آخرکار اپنے جذبات سے مجبور ہو کر زریز نے ایک بار پھر کراچی کا رخ کیا. کراچی کی سڑکوں پر شام کا سایہ ڈھل رہا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. جب زریز گاڑی سے اتر کر اسکول کے باہر آ کھڑا ہوا، یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے فاریہ کو دیکھا تھا، اور آج وہی جگہ اس کی نئی زندگی کا آغاز بننے والی تھی. فاریہ جیسی اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی، سامنے گاڑی کے پاس زریز کو کھڑا دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے. لیکن اس بار زریز کی آنکھوں میں کوئی غرور یا شاطرانہ چمک نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک عاجزانہ محبت اور تڑپ تھی. زریز نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فاریہ کے قریب آ کر قدم روکے. اس کی آواز میں دل کی سچی دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھی. فاریہ، میں لاہور واپس چلا گیا تھا. میں نے خود کو تم سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں ہار گیا. زریز نے انتہائی نرمی اور سچائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری انا، میرا غرور، سب کچھ اس دن اس بارش میں بہہ گیا تھا، لیکن جو چیز پیچھے رہ گئی وہ میری سچی اور بے پناہ محبت. میں تم سے کوئی معافی کا کریڈٹ نہیں مانگتا، بس اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں. کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہیں دنیا کی سب سے زیادہ عزت اور محبت دینے والا شوہر بن کر دکھاؤں؟ فاریہ کے لبوں سے نکلا وہ اقرار زریز کے لیے نئی زندگی کی نوید بن گیا. اس کی آنکھوں کی نمی میں ایک بے ساختہ مسکراہٹ تیرنے لگی. زریز خان جو کبھی پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانے کا دبدبہ رکھتا تھا، آج ایک لڑکی کی محبت کے سامنے اتنا عاجز اور نہال تھا کہ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا.
فاریہ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ زریز نے بے یقینی اور بے پناہ جذبات کے عالم میں فاریہ کے بالکل قریب ہوتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی زریز خان، فاریہ نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کے رخساروں پر لال سرخ حیا کا نکھار پھیل چکا تھا۔ تم نے اپنی انا کا سودا کر کے میرے دل پر وہ نقش چھوڑا ہے جو اب کبھی نہیں مٹ سکتا۔ زریز نے بارش کے قطروں کے درمیان انتہائی نرمی سے فاریہ کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا سچا اور باوقار تھا کہ فاریہ کو پہلی بار کسی مرد کے قریب ہونے پر خوف نہیں بلکہ دنیا کا سب سے محفوظ احساس ہوا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد لاہور کے سب سے پرشکوہ اور سجے ہوئے فارم ہاؤس میں شادی کی تقریب سجائی گئی۔ ہر طرف گلاب اور رات کی رانی کے پھولوں کی دلکش خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ فاریہ کو ایک ملکہ کی طرح سرخ اور سنہرے کامدار عروسی جوڑے میں سجایا گیا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کی باریک جالے کے پیچھے سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ زریز سیاہ رنگ کی شیروانی اور میچنگ پگڑی میں ملبوس اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہی پرانی شاہانہ شان تھی، لیکن آنکھوں میں صرف اور صرف اپنی دلہن کے لیے دیوانگی اور احترام تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کیے اور فاریہ سے پوچھا، فاریہ احمد، کیا آپ کو زریز خان ول سکندر خان اپنے نکاح میں حق قبول ہے؟ فاریہ نے گھونگھٹ کے پیچھے سے ایک نظر زریز کو دیکھا، جس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور نظریں فاریہ کے لبوں پر ٹکی تھیں۔ قبول ہے، فاریہ کی آواز حال میں گونجی اور اگلے ہی لمحے زریز کے سائن کرتے ہی پورا حال مبارکباد کی صداؤں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ زریز نے آگے بڑھ کر فاریہ کی پیشانی پر اپنے گرم لب ٹکائے۔ یہ ان کا باقاعدہ پیرا لمس تھا جو محرم بننے کے بعد محبت کی پاکیزگی میں ڈھل چکا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ زریز اپنے عالیشان کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا جو مکمل طور پر سرخ گلاب کی پتیوں، موتیوں کی لڑیوں اور لیمپوں کی ململ روشنی سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ کے بالکل درمیان میں فاریہ اپنا سنگھار کیے بھاری سرخ جوڑے اور زرق برق زیورات میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بیڈ شیٹ کی سرسراہٹ کے ساتھ بھی تیز ہو رہی تھی۔ زریز نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور اندر سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ اس کی آخری آہٹ نے فاریہ کے وجود میں ایک شرمیلی سی سنسنی دوڑا دی۔ زریز بیڈ کے کنارے فاریہ کے بالکل ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے وجود سے نکلتی شاہانہ پرفیوم کی خوشبو فاریہ کے حواسوں پر چھانے لگی۔ فاریہ، زریز نے ایک دلکش بھاری اور چاہت بھری آواز میں پکارا۔ فاریہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑی۔ زریز نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ فاریہ کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پرجوش تھا کہ فاریہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ زریز نے دونوں ہاتھوں سے فاریہ کا گھونگھٹ آہستہ آہستہ پیچھے سرکایا۔ فاریہ نے شرم کے مارے اپنے پلکیں جھکا لی۔ اپنی ان سحر انگیز آنکھوں کو مجھ سے مت چھپاؤ فاریہ۔ زریز نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے مدھم سرگوشی کی۔ آج تمہیں دیکھنے کا، تمہیں اپنی بنانے کا حق میری روح کو ملا ہے۔ فاریہ نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ زریز کی گہری سے آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ جذبات، جنون اور بے باک محبت دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے وقت کو یہیں روک دوں۔ زریز کے لب فاریہ کے گال کے بالکل قریب تھی۔ اس کی گرم سانسیں فاریہ کی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ زریز، فاریہ کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس کا پورا وجود زریز کی قربت کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ شٹ، کچھ مت بولو۔ زریز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنے انگوٹھے سے فاریہ کے لال رخسار کو چھوا۔ اس نے فاریہ کے زیورات کی بھاری زنجیروں کو ایک طرف کیا اور جھک کر اس کی گردن کے نازک موڑ پر اپنے لب رکھ دیے۔ فاریہ نے بے ساختہ اپنے ہاتھ زریز کے مضبوط شانوں پر جمائے اور اس کے بال اپنی انگلیوں میں جکڑ لیے۔ اس کا خوف اب لمحہ بلمحہ پگھل کر زریز کی باہوں میں بکھر رہا تھا۔ زریز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی باہوں کا گھیرا اتنا مضبوط اور حکمانہ تھا کہ فاریہ کو لگا وہ دنیا کے ہر غم سے دور صرف اور صرف زریز کی دنیا میں قید ہو چکی ہے۔ تم میری ہو فاریہ، صرف میری۔ زریز نے فاریہ کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اس کے زیورات اتارنے شروع کیے اور اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اس سے محبت کی اس دنیا میں لے گیا جہاں کوئی انا، کوئی شرط اور کوئی ماضی باقی نہیں رہا تھا، صرف دو جسم اور ایک سچی روح کا دائمی ملن تھا۔